بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کا جنازہ۔ ایک مسلمان جن کی نماز جنازہ کا ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر نہ صرف حیرت ہوگی بلکہ ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکھر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن مجید کی سورہ رحمان، سورہ جن، سورۃ النمل، سورہ کہف میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے جو انسان سے پہلے بھی دنیا پر آباد تھی، اور بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جنات کو انسان کی پیدائش سے پہلے پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ پالا پڑتا ہے، اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک حاجی صاحب جو ضلع بکھر کے ایک گاؤں میں نئے آ کر آباد ہوئے تھے، اور گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، وگرنہ اکثر لوگ قرآن پڑھتے تھے، لیکن حاجی صاحب کے پاس دین کا بہت علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں حاجی صاحب کے علم سے مستفید ہوتے، بلکہ حاجی صاحب کو مسجد کا امام بھی مقرر کر دیا تھا، اور جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعات اور قصے سنتے، اور گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی انہیں مسجد میں امام صاحب کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چرانے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا، اس لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بلا تکلف بلواتے تھے، اور وہ چلے بھی جاتے تھے، اس کے لیے چاہے انہیں کسی دوسرے گاؤں میں بھی جانا پڑتا۔ ناظرین، ایک مرتبہ سردیوں کی ایک سرد رات میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی، اور دروازہ حاجی صاحب نے خود کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ اب ان 3 سفید داڑھی نورانی چہرے والے آدمیوں میں سے ایک نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی امام صاحب کے دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے امام صاحب کو انتہائی پسند کرتے تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ امام صاحب ہی ان کے بھائی کا نماز جنازہ پڑھائیں، اس لیے یہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، میت تیار ہے، سب صفحے باندھ کے آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اب ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا، میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، آپ کے عقیدت مند ہو گئے اور آپ سے محبت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی یہ بات سن کر، ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ ان میں ایک آدمی بنا پلکیں جھکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے، اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم ذات، ڈرو نہیں، ہم بالکل درست سمت جا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم ذات کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا، دیکھیں میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں، ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے آوازوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے نماز جنازہ کی امامت کروائی، اور امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لائے تھے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، اب ہم نے بہت دور جانا ہے،
اس نے جیب سے چند کوئلے نکالے، حاجی صاحب سے کہا یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلنے لگے تھے کہ انہیں پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا تو انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ حاجی صاحب کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ ناظرین اکرام، میں یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ فرشتوں کی طرح جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں وہ اختیار کر سکتے۔ بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ ان میں سے کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے ہیں، پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے ہیں، سہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش کا بیابان یا ویران مکان اور جنگل پہاڑ ہوتے ہیں۔ ناظرین، جنات بھی انسان کی طرح ہی اللہ کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح ذی عقل، روح اور جسم والی مخلوق ہیں۔ ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی طرح ان کی بھی نسل بڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ اور جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مگر ان کے کافر انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسقوں بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان سے زیادہ ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے جو سب سے پہلے جن مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حکم خداوندی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے روندہ بارگاہ الہی ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی گئی، اور اسے اس قدر مہلت دنیا کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی بلا شکاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ ابلیس کی طرح اس کی شریعت بھی مردود ہے۔ یہ سب شیاطین ہے اور انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے روکتے اور برے کاموں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے ان کے مکر فریب میں نہیں آتے بلکہ لاحول بیچ کر نیک کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے بہکاوے میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ آخرکار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقے کے جنوں کے سرداروں کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن آباد تھے جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی، اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں بنوائی تھی وہ جنوں ہی سے بنوائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے۔ وہ شیطان ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو، تم میں کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ ناظرین، جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد، عربی میں وساوس کہتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ ابلیس کے ہاں سینکڑوں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مطابق تعداد اولاد انسان جیسے مچھلی ناگن بیک وقت 1000 انڈے دیتی ہیں، طاغوتی جراثیم ہر آن بچے دیتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر جنات بھی رہتے ہیں۔ ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہوتی ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا، یعنی دعائیں اور اذکار لازمی پڑھیں۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اس طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اس لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام شیاطین سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ضرور کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔